اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشدہ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. یہ سورہ انعام کی ایک آیت 152 آپ کے سامنے پڑھی گئی. اس سے پہلے کی ایک آیت ہے 151 152 اور پھر اس کے بعد ایک آیت ہے 153. ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا حکم دیا ہے. تو پہلی آیت میں 5 باتوں کا حکم ہوا، جس میں سب سے پہلے کہا گیا کہ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. لا اللہ تشرکوا بہ شیئا. وبالوالدین احسانا، دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. تیسرا حکم دیا گیا اپنی اولاد کو ناداری، افلاس، فقر، فاقہ، تنگی کی وجہ سے قتل نہیں کرنا. فرمایا تمہیں بھی اور ان کو بھی رزق ہم دیتے. چوتھا حکم دیا کہ فواحش، بے حیائی، اس کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چھپ کر ہو کھلم کھلا ہو، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ. کرنے کی بات نہیں، جانے کا ہی، اس کے قریب بھی مت جاؤ. پانچواں حکم دیا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. جس کا قتل کرنا، جس انسان کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا، اس کو قتل مت کرو، مگر ہاں حق کے ساتھ ہو تو قتل کر سکتے. اور وہ 3 ہے، ایک مرتد ہے، شادی شدہ زانی ہے، اور تیسرا مرڈر کرنے والا ہے، قاتل ہے. اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اسلامی حکومت ہونا ہے، اور پھر حاکم کے طرف سے وہ قتل کرنے والا مقرر ہو تو اس کے لیے اجازت ہے. ہر ایک انسان کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ، اور ہر ایک کنٹری میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان 3 قسم کے آدمی کو جب چاہے جیسے چاہے قتل کرے. تو یہ حق والا قتل ہے، باقی کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، مت کرو. آج دنیا میں دیکھو سب سے آسان کام، آسان جرم اگر کوئی ہے وہ قتل ہے. دیکھ لو، مرڈر. روزانہ جو مرڈر ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں ہماری صرف انڈیا میں، اب سروے جو کرنے والے بتاتے ہیں ہر دن ہزاروں لوگ صرف اس وجہ سے، ایک دوسرے دشمنی، پیسے کے لیے، 100 روپے لیے، 10 روپے کے لیے، 5 روپے کے لیے لڑائی جھگڑا ہوا. اور لڑائی جھگڑا ختم کیسے ہوتا ہے؟ قتل پر. جائیداد، میراث، آستی، اس پر آپس میں لڑتے ہیں. باپ بیٹے کو قتل کرتا، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے. ایک دم سستا ہو گیا آج کل، کسی کی جان لینا اتنا آسان ہو گیا ہے. بلکہ بعض لوگ تو اتنے شانے ہو گئے ہیں کہ کسی کتے کے مرنے پر تو بہت شور شرابہ کرتے ہیں، سمجھے؟ جنگل کے کسی جانور کو مار دینے پر اتنا بڑا شور شرابہ کرتے ہیں. لیکن انسان مارا جاتا ہے، مرتے ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے، کھڈے میں گر کر کے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. کوئی آواز نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی اس کے لیے قانون نہیں. اگر اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت میں قصاص ہے کہ قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جائے. اگر آپ اس قانون کو لائیں گے تو کیا خیال ہے؟ جانیں بچیں گے نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص لینے میں
تمہارے لیے زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل والو، تھوڑی سمجھ ہے تو تم اس اللہ کے قانون پر غور کر کے دیکھ لو، اس میں تمہیں عمل کرنے پر تمہاری زندگی ہے. تو مرڈر آسان، جو آسان ہے وہ مشکل ہو جائے گا قصاص کا اگر قانون لاگو کر دیا جائے. اس لیے کسی انسان کو قتل کرنا کیا نہیں ہے، جائز نہیں. اور مسلمان کو قتل کرنا، اللہ اکبر، میں نے پرسوں بھی کہا، ساری دنیا کا تباہ برباد ہونا اللہ کو آسان سہل ہے. کس کے مقابلے میں؟ ایک مسلمان کے قتل ہونے کے مقابلے میں. اتنی قیمت ہے مسلمان کی جان کی. لیکن آج انسانی حقوق پر جو ادارے بنے ہوئے، تنظیمیں بنی ہوئی، انسانی حقوق پر آواز اٹھانے والے، وہ خود مسلمان کے قتل پر کیا ہوئے؟ خاموش ہیں. مسلمان آج غزہ میں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی آواز نہیں. وہ سوچ رہے ہیں ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں. وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ خالق دیکھ رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. کس کے اندر درد ہے، کس کے اندر ہمدردی ہے، کس کے اندر بے دردی ہے، سب کو دیکھ رہا ہے. روزانہ مارے جا رہے ہیں، سینکڑوں مارے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے نبی نے ایک مسلمان کا جب قتل ہونا ساری دنیا کی تباہ ہونے سے بھی زیادہ، تو پھر کیا کتنے مارے جا رہے ہیں. مسلمان کی جان کی کوئی قیمت نہیں. فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی تمہیں وصیت کرتے ہیں، تاکیدی حکم دیتے ہیں تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو. تھوڑی سی بھی عقل استعمال کرو گے نا، ان گناہوں کی تم قریب بھی نہیں جاؤ گے. یہ تو 5 باتوں کا حکم پہلی آیت میں ہو. دوسری آیت میں 4 باتوں کا حکم ہے. اس میں سب سے پہلے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم. یہ 6واں حکم ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن، مگر ہاں احسن اور بہتر طریقے سے تم اس کے قریب جا سکتے ہو. مطلب بہتر طریقہ کیا ہے آگے سنیں گے آپ. تو مال کے قریب بھی مت جاؤ، یتیم کے. اسپیشلی یتیم کے بارے میں کہا گیا ہے، ورنہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگوں کے مال کے قریب جاؤ، ہڑپ کرو. یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیم کا مال ہڑپ مت کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ حرام طریقے سے. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. یتیم کسے کہتے ہیں؟ اس کا باپ نہیں ہوتا، اسی کو تو یتیم کہتے ہیں. چھوٹا سا ہے، بالغ ہو گیا تو اسے یتیم نہیں بولتے. بالغ ہونے سے پہلے چھوٹا رہتا ہے، 7 سال 6 سال، 1 سال سے لے کر کے 15 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو یتیم بولتے ہیں. کب؟ جب اس کا باپ نہ ہو. جانوروں میں یتیم کس کو بولتے ہیں؟ اس کی ماں نہ ہو. انسانوں میں باپ نہ ہو تو اس کو یتیم بولتے ہیں. سمجھے؟ تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. سرپرست کون ہوتے؟ اس کے بعد میں متولی کون ہوتے؟ ذمہ دار گارڈین کون بنتے؟ اس کا چاچا تایا، جو رشتہ دار بنتے. پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ؟ بن تو جاتے تھے، بعد میں کیا کرتے تھے؟ کوئی تو پوچھنے والا نہیں نا، بول کر آہستہ آہستہ ہڑپ کرتے تھے. اس کا جائیداد اپنے نام میں کرتے تھے. سمجھ رہے؟ اس طرح اللہ تعالی نے فرمایا نا، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن، مگر ہاں بہتر طریقے سے جا سکتے. بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آگے میں کہوں گا. اس سے پہلے یہ جو اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ کہا نا، وہ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم اس سے پہلے بھی آیا ہے. سورہ بقرہ میں آیا ہے، اللہ اکبر. سورہ نساء میں بھی آیا ہے. سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں. اتنی سخت وعید اللہ نے بیان فرمائی. اور وہاں پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا. یتیم کے مال کو مت کھاؤ اس طریقے سے، اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے، اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو مال واپس کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کیا کر لینے کا، ختم کرنے کا.
مت کرو ایسا، یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، تمہیں متولی بنایا گیا اس لیے تاکہ بچے کی مال کی حفاظت ہو، جو اس کو اس کے باپ کی طرف سے ملا ہے آستی، اس کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں متولی بنایا گیا ہے، ہڑپ کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اپنے مال کو ان کے مال کے ساتھ، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے، خلط ملط کر کے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے، گھر میں یتیم ہوتا تھا تو کھانا پکتا تھا تو ظاہر سی بات ہے یتیم کا مال ایک ہوتا ہے، اپنا مال ہوتا ہے، اب ان کا الگ پکایا جائے، اپنا الگ پکایا جائے تو اس میں خرچہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ملا کر کے کیا کیا جاتا تھا، کچن میں پکایا جاتا تھا۔ جب اللہ نے یہ فرمایا ملا کر کے نہیں کھانا تو صحابہ اکرام کو بڑی تشویش فکر ہو گئی، اب انہوں نے کیا کیا، الگ الگ کرنا شروع کر دیا، اپنا کھانا الگ، اپنا کچن الگ، اپنا پکنا الگ اور یتیم کا پکنا الگ۔ اب اس کی وجہ سے نقصان کس کا ہو رہا ہے، یتیم کے مال کا، خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائم پہ فرمایا، سورہ بقرہ میں ہے، جب ان کے اندر یہ ڈر، اللہ کا خوف کہ کہیں ان کا پیسہ ہمارے پیسے میں نہ مل جائے، ہمارا پیسہ نہ، اس لیے الگ بنائے تو اچھا ہے۔ تو الگ بنانے پر کیا تھا، یتیموں کا خرچہ بڑھ جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تم ملا کر کے ایک ہی کچن میں، ایک ہی پکوان میں ان کا بھی اپنا بھی کھانا بناؤ گے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارا بچہ ہی ہے، تمہارے بھائی کا بچہ ہے، یا تمہارا، ارے وہ تمہارا آدمی ہے، اس میں تو تمہارے کو کوئی، واللہ یعلم المفسد من المصلح، کون کس کی نیت خراب ہے، کس کی نیت اچھی ہے، کون جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تمہاری نیت بچے کے، یتیم بچے کے مال کی حفاظت کی ہے، اس لیے تم ملا رہے ہو، اللہ تم کو اس پر اجر دے گا۔ ہاں، ملانے کی نیت کیا ہے، ہڑپ کرنا یا ضائع کرنا ہے، اللہ پکڑے گا، کون مصلح کون مفسد، کون اچھا کون برا، کس کی نیت اچھی کس کی نیت خراب، نیتوں کو جاننے والا وہ اللہ ہے، اس لیے ملانے کی اجازت دے دی، لیکن کیا فرمایا، مصلح بنو، مفسد مت بنو، نیت اچھی ہو، مال کی حفاظت پیش نظر ہو، مال ضائع کرنا نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ قرآن کریم کتنا ڈیٹیل بتا رہا ہے کس کے بارے میں، یتیم کے بارے میں۔ اس سے اندازہ لگاؤ جو کمزور طبقہ ہوتا ہے سماج میں، اللہ نے ان کے مال کی، جائیداد کی حفاظت کا کیا زبردست نظام بنایا قرآن کریم میں، جس میں کہ نماز کی بھی تفصیلات آپ کو نہیں ملے گی، لیکن کمزور طبقات کون ہیں، کمزور طبقے یتیم ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، عورتیں ہیں، ان کے حقوق کی حفاظت کا قرآن کریم نے اس طرح سے اس پر زور دیا ہے۔ یتیم اور ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اس میں ہے نا، آپ نے دیکھا اسے جو آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی عادت کیا ہے، یتیم کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے، دھکا دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم پل رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہو، اور سب سے بدترین گھر ہے وہ جس گھر میں یتیم ہے لیکن اس کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے؟ اس لیے یتیم کے مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشلی فرما رہے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں دوسروں کا مال ہڑپ کرو۔ اسپیشلی کیوں کہا؟ کیونکہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کمزور طبقہ ہے یہ یتیموں کا، اس لیے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جا، الا باللتی ہی احسن، مگر ہاں احسن طریقے سے قریب جا سکتے۔ کیا مطلب ہے احسن طریقے کا؟ ظاہر سی بات ہے باپ نے جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہے، بینک بیلنس ہے، سمجھ رہے، کچھ پلاٹ ہے، فلیٹ ہے، اب اس کو ایسے ہی رکھا جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کو کیا کرو، مینٹین بھی کرو اور ساتھ ساتھ اس کو کرائے پر دو تاکہ اس کا اسے انکم آ جائے، اس کا بھلا ہو جائے، اس کا خرچہ ورچہ اس میں نکل جائے۔ اور اسی طرح ایسی تجارت جس میں نفع کی امید زیادہ ہے، جس میں نقصان کا خدشہ بہت کم ہے، انویسٹ کرو، سمجھ رہے، چھوٹا پلاٹ ہے
اس کو کیا کرو، پلاٹ ہے بیچیں گے تو کیا ہو جائے گا، پیسہ ہے اس سے پلاٹ خرید لو، کیونکہ آج پلاٹ کی قیمت کم رہے گی، 10-15 سال کے بعد میں کیا ہو جائے گا، اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی، تو فائدہ کس کا ہے اس میں؟ اگر پیسہ اسے رکھو گے پوجا کر کے وہ تو ڈیڈ منی ہو جائے گا. 1 لاکھ چھوڑ کے گیا تھا، 1 لاکھ ہے، کب تک؟ انہیں 20 سال ہو گیا، وہاں 1 لاکھ ہے. اگر اسی کو گولڈ میں تم نے تبدیل کر دیا، پلاٹ میں تبدیل کر دیا، فلیٹ میں تبدیل کر دیا، کیا ہو جائے گا؟ اس کا پیسہ بڑھ جائے گا. تو یہ آسن طریقہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں صحیح عقل استعمال کیا جائے. چپ کا چپ کون کی بولا بول کر کے کہاں کی انویسٹ کر دیا گیا. آج کل کے بوگس کمپنیاں بہت آتے، بوگس کمپنی میں انویسٹ کر دیا. ایسا نہیں کرنے کا. میں نے طریقہ بتایا آپ کو، ایک سونا اور پلاٹ، اس میں زیادہ تر عام طور پر اگر آپ دھوکہ نہ کھائیں، صحیح طریقے سے آپ جائیں گے تو اس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان نہیں کے برابر ہے. اس میں نقصان کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے عقل استعمال کیے بغیر دھوکہ کھا لیا. کس کا یہ پلاٹ یہ اپنے نام میں کر کے بیچ دیا، انہیں لے لیا، بعد میں دیکھے تو اس کا جو حقدار ہے، مالک ہے، انہیں آ گیا نا، یتیم کا مال کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا. اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ نہیں اللہ بولے نا آسن تو. ارے یار عقل نہیں ہے کیا تمہارے کو؟ اپنا مال ہوا تو کیسا تم اس کی حفاظت کرتے، دوسرے کا مال ہوا تو چپ کا چپ کون کی بولا بول کے ڈال دیا. ہاں، ڈیپ میں جانے کا، تحقیق کرنے کا، اچھے طریقے سے چھان بین کرنے کا، اس کے بعد ہی کیا کرنے کا؟ خریدنے کا، بیچنے کا. تو اس طرح احسن طریقہ اگر تم اپناؤ گے تاکہ مال کی حفاظت ہو یتیم کی، تو اس کی اجازت ہے. ورنہ کھانے کی نیت سے، حرام طریقے سے، ہڑپ کرنے کی نیت سے اجازت نہیں. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشدہ. کب تک؟ جب تک کہ وہ بلوغ کو نہ پہنچے. بلغ یبلغ کے معنی پہنچنا، اشدہ سختی کے معنی، شدت کے معنی، یعنی وہ طاقتور ہو گیا. کیا ہوا؟ طاقت کے معنی. وہ کیا ہو گیا؟ ارے جب چھوٹا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، جیسے بالغ ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، قانون بھی کیا بولتا ہے اس کو؟ ابھی یہ میجر بن گیا. کیا بولتے ہیں میجر؟ میچور، بالغ ہو گیا. اب اس کو ووٹر آئی ڈی وغیرہ تو بالغ ہونے کے بعد دے سکتے ہیں. بعض لوگ بالغ ہونے کے بعد بھی اتنا صحیح تو دیکھنے کا، شروع میں تھوڑا پیسہ سب دے کر کے دیکھنے کا، یہ مال کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں ضائع کرتا ہے. 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں؟ اڑا دیتے ہیں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں؟ جمع کر کے رکھتے ہیں. دیکھنے کا انہیں اڑانے والا ہے کہ جمع کر کے رکھنے والا ہے. 20-25 سال ہوا تو اس کے اندر وہ تمیز نہیں آئی، کون سی؟ اچھے برے میں، نفع نقصان میں. سمجھ رہے؟ تو نہیں دینے کا. دیں گے انہیں کیا کرے گا؟ فرینڈوں میں اڑا دے گا. ایسے بھی بچے معاشرے میں آپ کو سننے میں آئے ہوں گے کہ جنہوں نے کیا کیا؟ باپ کی پراپرٹی اس طرح سے ضائع کر دیا. باپ تو بہت چھوڑ کر کے گیا تھا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا جائے؟ بعض علماء نے کہا ہے نہیں، جیسے ہی 20-25 سال کا ہو گیا، 18 سال کا دے دو، اس کے بعد ذمہ دار میں خود ہے، تم نہیں. ایسا ہی بولنے والے سمجھ. بہرحال بالغ ہونے تک ان کے مال کی حفاظت کرنا ہے. جیسے وہ سمجھدار بن جائیں، نفع نقصان میں فرق کرنے والے بن جائیں، مال کی حفاظت کا ان کے اندر ایک مال کا درد ان کے اندر سمجھ جاتے ہیں نا آدمی کب کیا ہے. تھوڑا فرقنا بھی ہے شروع میں دے کر کے، کیا بول، اس کے بعد دے دیا گیا. تب تک اس کے مال کی حفاظت کرنا، متولیوں کی، تایا کی، چاچا کی، جو بھی متولی بنا ہے ذمہ دار. کبھی کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا ان کا خاندان میں، چاچا بھی نہیں، تایا بھی نہیں، تو کون بنتا ہے؟ کوئی مولوی بنتا ہے، کوئی قاضی بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے. وہ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں بھی دیکھو گے نا آپ، ہمارے اس کا جج اس کی حفاظت کی، ہم اس کے یہ نہیں. کوئی بھی حفاظت کرنے والا ہو، مال بہرحال محفوظ ہو انہیں بڑے ہونے تک، اس کے بعد دے دو. اس کا مال اسے دے دو. سمجھ لیں. وہ بھی پوچھے گا نا کہاں ہے میرا باپ چھوڑے سے پیسہ، لے بھائی لے. کتنے ہو؟ 7 بات. اب آپ 5-6 بات، 6 بات ہو گئے. 6واں حکم ہو گیا. اب آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. 7واں حکم فرمایا کیل اور میزان، ماپنا اور تولنا، اس کو پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. وَأَوْفُوا، پورا کرو، یعنی پورا، الکیلا، ناپنا بھی پورا، والمیزان، اور اسی طرح وزن کرنا بھی پورا کرو، بالقسط، انصاف کے ساتھ. انصاف کے ساتھ کرو، ناپنا اور ماپنا، تولنا.
یعنی خریدنے میں، بیچنے میں، لینے میں، دینے میں جو پیمانہ ہونا، پیمائش کا جو پیمانہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. ہاں، لینے میں تو پورا، دینے میں کمی. جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی سامنے والے کے لیے چاہنا چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا حق پورا پورا ہمیں ملے، تو ویسے ہی سامنے والا بھی تو چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق پورا پورا ملے، تو اس کو کیا کر دینا چاہیے؟ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خریدنے کے وقت میں پورا پورا اپنا حق لینا چاہتے ہیں، جب بیچنے کا ٹائم آتا ہے تو اس میں کمی کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا ناپنے تولنے میں انصاف کے ساتھ اسے پورا کرو. اب یہاں ناپنا تولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ناپنے تولنے میں، پہلے زمانے میں ماپنا تولنا ہی تھا، تو ناپنا تولنا ایک پیمانہ ہے، پیمانہ. اس میں ہر وہ چیز کی پیمائش شامل ہے جس کے ذریعے سے بھی پیمائش ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے بھی ناپا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے. اس زمانے میں ڈیجیٹل وزن کا مشین آیا. پہلے زمانے میں وہ پتھر رکھ کے تولا جاتا تھا، اب کیا ہے؟ ڈیجیٹل ہے، میٹر ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اس میں شامل ہے جو بھی پیمانہ ہو جس کے ذریعے سے پیمائش کی جاتی ہے، ناپنے تولنے کی وہ اس میں شامل ہے. سمجھ رہے؟ الیکٹرک، ابھی آٹو اور اسی طرح ٹیکسیاں چلتی ہیں، ان کا ایک میٹر ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ آیا 50 روپیہ، لے رہا 60 روپیہ. غلط ہے. جتنا ہے اتنا ہی لیا جائے، دینے والا لینے والا برابر، کسی کا بھی حق نہیں مارا جائے. پیٹرول پمپ میں وہاں بھی کیا کرتا ہے؟ ایک ڈیجیٹل مشین چلتا ہے، اس میں بھی کیا نہ کرو، کٹوتی نہ کرو. نہیں، کتنا دھوکہ دیتے، مشین چلتے رہتے، ادھر پیٹرول آتا چ نہیں. یہ سب شامل ہے. اسی طرح وہ الیکٹرک کیا بولتے ہیں، بجلی کا جو موٹر مشین ہوتا ہے، ادھر کیا بولتے ہیں، میٹر. ہاں، اس میں بھی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ انگلی نہیں کرنا چاہیے. لوگ اپنے بل کم آنا بول کر کے ہلو کیا کرتے، اس میں بھی ہاتھ چلاتے. ادھر بجلی خرچ ہو رہا ہے، بجلی کا بل کم آ رہا ہے. کیوں؟ اس نے ایسا ایک اسے عقل مندی سمجھتا ہے. دیکھا، عقل وقل نہیں ہے، تو برباد ہو رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، تو نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب شامل ہے اس میں. حتیٰ کہ وقت، ٹائم، یہ بھی کیا ہے؟ پیمائش ہے. کوئی ڈیوٹی کرتا ہے کسی جگہ، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 7 گھنٹے کی ڈیوٹی بول کر کے جوائن ہوتا ہے. 8 گھنٹہ 7 گھنٹہ برابر دینا ہے. اس میں ڈنڈی مارا، باس نہیں ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، سیدھا چلا گیا. سمجھ رہے؟ جو ڈیوٹی کا اس نے ٹائم، اس ٹائم پہ کیا رہنا چاہیے؟ گیا نماز پڑھنے کے واسطے بول کے گیا سو چنے. نماز کیا پڑھتا ہے؟ تراویح پڑھ لے گئے انہیں، وہ نہ بول کے تراویح میں نے کیا بھی نہیں. سمجھ رہے؟ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے گیا ہے تو 5-10 منٹ میں آنا چاہیے اس کو. اب یہ 5-10 منٹ سے آدھا گھنٹہ کرتا ہے، یہ تو 20 منٹ کیا ہو گیا، اس نے زیادہ لے لیا. سمجھ رہے؟ اب ڈیوٹی کم کیا، پیسہ برابر لے رہا ہے. دن کا کتنا مزدوری ہے؟ 1000 روپیہ ہے. سمجھ رہے؟ کتنے پر؟ 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے پر. اور پھر کمپنی کی طرف سے 1 گھنٹہ تمہارے کو کیا ہے، 7 گھنٹہ کرنا ہے. اب اس نے 1 جگہ 2 گھنٹہ کیا کیا ہے؟ ریسٹ کیا ہے. 1 گھنٹے کے لیے جو وقفہ یا بریک ٹائم دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، فلاں کے لیے، وہ 1 گھنٹے میں اس نے کیا کر دیا. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ 7 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ میں نے کم تو اتنی کم تنخواہ اس کو لینا چاہیے. نہیں لیتا ہے، پورا لیتا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ لے رہا ہے، دے نہیں رہا ہے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ویل للمطففین، بربادی ہے، تباہی ان لوگوں کے لیے جو کیا کرتے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنے لیے جب لینے کا ہوتا ہے ناپ کر کے، وزن کر کے پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دوسروں کو دینے کا، وزن کر کے، ماپ کر کے دینے کا بات آتی ہے تو پھر اس میں کمی کرتے. علماء نے لکھا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر ایک چیز کے لیے پورا کرنا بھی ہے، کمی کرنا بھی ہے. خالی ناپنے تولنے کی چیز نہیں، ہر ایک چیز کے لیے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ڈیوٹی کی بات ہے، پورا بھی کرنا ہے، اس میں کمی بھی کرنا ہے. پورا کرنا چاہیے، جتنا ڈیوٹی کیا اتنا ہی پیسہ لینا.
ڈیوٹی میں کمی کیا ہے تو جو بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، افسر ہیں، جج ہیں، مولوی ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ نہ سوچے ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف تاجروں کے لیے بول کر کے، بزنس مینوں کے لیے، ہمارے ہر ایک کے لیے جو جہاں پر بھی رہتا ہے نا وہ اپنا حق جیسے اصول کرتا ہے، سامنے والا کا حق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا التجار، اے تاجروں، اسپیشل تاجروں سے فرمایا، اے بزنس کرنے والوں، دو چیزوں کے ذریعے سے پہلی قوم کیا ہوئی ہے، اس میں کمی کرنے کی وجہ سے تباہ برباد ہوئی ہے، تم لوگ ایسا مت کرو۔ کون سا ہے؟ ناپنے تولنے۔ وہ کون سی قوم ہے؟ قوم شعیب، ایکا، مدین والے، یہ شرک میں بھی مبتلا تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا دیکھو ناپ تولنے میں کمی مت کرو، پورا پورا انصاف کے ساتھ دو۔ ان لوگوں نے مانا نہیں، بار بار کہا تم کون ہوتے ہو جی ہمارے بزنس میں آڑا آنے والے، تم کو کیا معلوم ہے بزنس کیسا کرنا ہے؟ کیا تمہاری نمازیں ہمارے کو مال کمانے سے روک سکتی ہے؟ جاؤ جی جاؤ جی۔ اس طرح سے انہوں نے ذرا برابر بھی سوچا نہیں۔ قال یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اس طرح سے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا پیسہ، ہماری دکان، ہمارا بزنس، ہم جو چاہے کریں، تم کون ہوتے ہو رول ریگولیشن ٹرم کنڈیشن سب بتانے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کیا دیا اللہ نے عذاب، کیا دیا عذاب؟ اللہ حفاظت فرمائے، ایک بادل کے نیچے کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ۔ وہ بھی کیسے کھڑا کر دیا؟ پہلے سخت قحط، بارش نہیں، سخت گرمی، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کہاں سے؟ ایک بادل دیکھا، اب سوچا یہ بادل، اب اس کی وجہ سے اپنے کو گرمی سے بچانے کے لیے وہ بادل کے نیچے سب آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا ہے ادھر دھوپ نہیں ہے، ہوا بھی ہے، جس سے بارش آنا چاہیے، پانی آنا چاہیے، ٹھنڈک ملنی چاہیے، اسی سے اللہ نے آگ برسایا اور ساری قوم کو تباہ برباد کر دیا۔ مانو نہیں مانو گے، اللہ کا عذاب ہے نا بہت خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بہت بڑی۔ اس لیے کبھی بھی ناپ تول میں کمی کرنے سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم کو یاد کرنا چاہیے۔ آج اللہ تعالیٰ اس طریقے سے عذاب دینا ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے کا ہے نا الگ الگ انداز ہے۔ کبھی جلاتے تو نہیں اللہ تعالیٰ بادل کے ذریعے سے، لیکن اس کی زندگی اللہ سے اندر سے جلا دیتے، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کا دل جلتے رہتا ہے، اس کے بچے اسے کیا کرتے ہیں دھوکہ، عجیب عجیب طریقے سے۔ وہ جو بادل سے آیا ہوا آگ ہے نا، وہ قوم شعیب اس میں تباہ برباد ہوئی، اس سے بھی زیادہ یہ تباہ ہوتا ہے زندگی بھر۔ وہ تو ختم ہو گئے سمجھے، یہ ختم بھی نہیں ہوتا ہے، زندگی بھر بے سکونی، بے چینی، برکت نہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کا حق مارنا نہیں چاہیے۔ خلاصہ کیا ہے اس کا؟ کسی کا حق بھی مت مار۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپنے اور تولنے میں پورا کرو انصاف کے ساتھ۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے اپنے طور سے پورا پورا ناپ کر دیتا بھی ہے، پورا پورا، وہ چاہے ناپنے کا تولنے کا آلہ ڈیجیٹل ہو، چاہے اور کوئی میٹر ہو، کچھ بھی ہو، اپنے طور سے پورا پورا کیا کرتا ہے وہ ناپ کر تول کر دیتا ہے۔ لیکن اس پہ کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، انہیں تو پورا سمجھ کر کے دیا لیکن وہ مشن برابر نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ جو 1000 گرام آیا ہے وہ اصل میں 900، اصل میں 100 گرام اس میں کیا ہو گیا، کم آ گیا، دکھا رہا ہے تو 1000 لیکن ہے اس میں 900، اس کو پتہ نہیں ہے، بعد میں چل کے پتہ چلا، سمجھ رہے؟ تو ابھی اپنی نیت اس کی صحیح تھی، ارادہ بھی صحیح تھا، اس نے دے دیا، اس کا ارادہ نہیں ہے۔ اب غیر ارادی طور پہ اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے، اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها، مگر ہاں اس کی طاقت کے بقدر ہی حکم دیتے ہیں، طاقت سے بڑھ کر ہم کبھی حکم نہیں دیتے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس کی نیت نہیں تھی، تو کمی بیشی ہو گئی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے میرے طرف سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ اسے معاف کر دے گی، سمجھ رہے؟ جان بوجھ کر کے کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، کیا شاید جان بوجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے، اس پر اللہ کی پکڑ ہے۔ باقی اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا حق بھی اپنے پاس نہ رہے، کسی کا حق اپنے پاس نہ رہے، اس لیے فرمایا زن ورجع، تولو اور بڑھا کر کے دو۔ بڑھا کر کے دینے میں کیا نہیں ہے،
کسی کا حق اپنے پاس رہنے کا، اپنا حق دوسرے کے پاس چلا گیا تو پرواہ نہیں، دوسرے کا حق اپنے پاس نہیں آنا چاہیے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زن ورجا، وزن کرو اور بڑا کر کے، جھکتا تولو بولتے نا، جھکتا. پہلے زمانے میں کیا بولتے تھے؟ جھکتا تولو، کیونکہ اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ بٹ رکھتے تھے نا لوہے کا 1 کلو کا. جھکتا تولو، ادھر 1 کلو کا پتھر رکھا، ادھر 1 کلو کا چاول رکھا. تو جھکتا تولنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ چاول والا جو ہے نا حصہ، اس کو ذرا نیچے لاؤ، جھکاؤ. برابر ہونا نا. انصاف بولے تو کس کو بولنے کا؟ برابر لیول میں رہنا. ہاں برابر. جھکتا تولنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسے جھکاؤ؟ جو چیزیں آپ دینا چاہ رہے سامنے والے کو، اس کو جھکاؤ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا تھوڑا سا کم ہوتا ہے، سامنے والے کو زیادہ جاتا ہے. وہ گیا تو پرواہ نہیں، آنا نہیں چاہیے. سمجھ رہے؟ یہ ہمارے نبی ہمیں کو طریقہ بتایا. ہم بالکل الٹا ہی کرتے. نہیں، الٹا نہیں کرنا چاہیے. ہمارے نبی نے کرنا، اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم برابر تو کرو یار. کچھ لوگ ہوتے ہیں برابر 1000 گرام بولے 1000، اس میں سے 10-15 گرام بھی زیادہ نہیں آتے. کیا سننا ہے؟ چاول اور گیہوں ہے تو کیا ہے اس میں 10-15 گرام زیادہ گئے؟ 1000 کا 1000. سننا ہو تو بولے جا، کیا کام سننے میں ہے نا. میں گرام چھوڑو، ملی گرام بھی پکڑتے. اوکے سمجھ میں بات آتی ہے. یہ آٹے میں، چاول میں، ترکاری میں برابر مہنگا ہو جاتا ہے. کبھی ٹماٹر مہنگا ہو جاتا ہے، کبھی پیاز مہنگا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ادھر سامنے والے، جب سستا رہتا ہے تو 10-15 چھوڑتا ہے انہیں، مہنگا ہونے کے بعد چھوڑتا نہیں. 10-15 گرام بھی آگے نہیں جانے دیتا. کریکٹ 1000 گرام برابر آنا 1 کلو بولے تو اس میں 1 گرام بھی زیادہ ہونے دیتا نہیں. کیا خان صاحب، ہمیں جاتے آتے رہتے ہیں. بہرحال 1000 تو 1000 کم از کم برابر تو دو، اللہ کا حکم ہے. لیکن زیادہ دینے میں کیا ہے؟ بالکل اس پہ خدشہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو زیادہ گیا، پرواہ نہیں، کم نہیں جانا چاہیے. تو اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، واوفوا الکیل والمیزان بالقسط. ابھی صرف 2 حکم کا، ابھی اور 2 حکم باقی ہیں. انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ مجلس میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے. آمین آمین.